نمل از قلم نمرہ احمد۔ کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی، آج کے ایک منظر کو پہچان میں رکھنا۔ وہ صبح جب قصر کاردار پر اتری تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مغرور انسانوں کی طرح وہ صرف دیکھنے میں وزنی لگتے تھے، اندر سے کھوکھلے تھے، گرج رہے تھے مگر خیر و برکت کے قطرے برسانے والے نہیں لگتے تھے۔ اونچے ستونوں والے برآمدے کے سامنے سبزہ زار پر کار آ کر رکی اور ڈرائیور نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ سے علیشہ باہر نکلی۔ اس کے سیاہ بال کاندھوں تک آتے تھے، گرے ٹاپ کے گریبان پہ سن گلاسز اٹکی تھی اور ماتھے کے اوپر ہیئر بینڈ سے بال پیچھے کر رکھے تھے۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اس نے برآمدے میں کھڑی جواہرات کو دیکھا، جو نک سک سے تیار چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیشہ نے تھوک نگلا اور جی کڑا کر کے برآمدے کے زینے پر چڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ جواہرات سے 2 زینے نیچے رہ گئی۔ آپ نے مجھے بلوایا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ میرے ساتھ آؤ، وہ تحکم سے کہتی مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ علیشہ نے ایک نظر آس پاس ہاتھ باندھے کھڑے ملازموں پر ڈالی، پھر اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ میرے والد کی تصویر ہے۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے قریب رک کر جواہرات نے چتون سے اشارہ کیا۔ وہ ہنوز سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھی اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے گردن کی پشت پر پڑے تھے۔ اور یہ میرے دادا کی، یہ میرے کزنز ہیں، یہ میری والدہ کی فیملی ہے۔ وہ مختلف تصاویر کے اوپر نگاہ دوڑاتے کہہ رہی تھی، یہ سب خاندانی تھے، اپنے علاقوں کے رئیس تھے، سیاسی اکابرین تھے، عزت دار لوگ تھے، مگر اورنگزیب۔ اب کہ وہ پلٹ کر علیشہ کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ علیشہ خاموشی سے سنے گئی۔ اورنگزیب ان کی طرح رئیس تھا، نہ دولت مند، مگر وہ خاندانی تھا، عزت دار تھا، اسی لیے اس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ اس کو 2 بیٹے دیے، خاندانی اور با اثر بیٹے۔ ہمارے سارے خاندان میں 7 نسلوں میں، انگلی گھما کر اشارہ کیا، کوئی اتنا نجس، غیر خاندانی اور غلیظ نہیں ہے جتنی کہ تم، مسز کاردار۔ علیشہ کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھریں، آواز کانپی۔ آواز نیچی رکھو، وہ جواباً اتنے زور سے غرائی کہ علیشہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں یہاں کی ملکہ ہوں۔ اگر تمہیں رہنا ہے اس گھر میں تو تم میرے متعین کیے طریقے سے رہو گی۔ یہ مت سمجھنا میرا بے وقوف بیٹا تمہاری مدد کو آئے گا۔ ہاشم کی پیشکش پر حامی بھرنے کا ارادہ ظاہر کر کے تم نے نوز شرما کی حمایت کھو دی ہے۔ وہ تمہارے اپارٹمنٹ کا مزید کرایہ نہیں بھرے گا۔ اوہ، ایسی شکل نہیں بناؤ، میں نے آفس میں رپورٹ کرنے والے بہت سے پرندے پال رکھے ہیں۔ علیشہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نیچے والے سرونٹ روم میں سے ایک میں رہو گی۔ ان شیئرز کو تم بیچ نہیں سکتی، اس لیے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اس شہر میں رہنا ہے اور ان شیئرز کا منافع وصول کرتے رہنا ہے تو ابرو سے دور کھڑی میری کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی، تو میری کے ساتھ جاؤ اور اپنا کمرہ دیکھ لو۔ علیشہ نے ایک بے بس نگاہ میری کے اوپر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ خاموشی سے چل دی۔ ملکہ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے علیشہ، جواہرات نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میری انجیو نے اس بات پر گردن ذرا موڑ کر لاؤنج کے پودوں پر اسپرے کرتی فیونا کو دیکھا، جو اندر تک کلس کر رہ گئی تھی، کیونکہ شطرنج کی بساط پر صرف ملکہ ہوتی ہے جو جب چاہے جتنی چاہے چالیں چل سکتی ہے۔ علیشہ مڑی اور ایک نظر اسے دے گا، مگر شہمات صرف بادشاہ کر سکتا ہے مسز کاردار، اور ملکہ سب سے بڑی چال باز تو بن سکتی ہے مگر وہ بادشاہ نہیں بن سکتی، اور مڑ گئی۔ میں اپارٹمنٹ سے اپنا سامان لے آؤں۔ میری کے ساتھ جانے کے بجائے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جواہرات کی چپتی ہوئی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آدھے گھنٹے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ موبائل پر ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگائے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ ہیلو مسز ندرت، میں علیشہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں نے مسز عمر سے بات کی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں حنین سے ملنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ کیا آپ میرے اور اپنے درمیان یہ بات رکھیں گی کہ اگر میں آپ سے کہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے؟ ذرا دیر کو ٹھہر کر بات سنتے وہ کپڑے بیگ میں اڑس رہی تھی۔ مجھے آنٹس ایور آفٹر والا کی چین واپس چاہیے۔ کیا حنین اور زمر کے علم میں لائے بغیر آپ مجھے وہ دے سکتی ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ بہت ہی منت سے کہہ رہی تھی۔ اگر پڑ جائے عادت آپ اپنے ساتھ رہنے کی، یہ ساتھ ایسا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں کرتا۔ کینڈی کی اس کافی شاپ کے کچن میں سعدی کھڑے کھڑے کاؤنٹر پر جھکا لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ جو وہ پڑھ رہا تھا وہ خوش کن بھی تھا اور اداس کرنے والا بھی۔ اس نے سورت شروع کی تھی، کوئی اور اسے مکمل کر رہا تھا۔ قرآن انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا، انسان محتاج ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، دین کا کام ہوتا رہے گا۔ اس کا جیسے دل زخمی ہو گیا تھا مگر مسکرانے کا دل چاہ رہا تھا۔ پھر اسکرین فولڈ کر کے وہ اٹھا تو مونچو کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑا اور مستطیل کچن سے باہر آیا۔ باہر بوڑھا روپا سنگھی کیش کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اپنے موبائل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایڈوانس کی رقم ابھی تک اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناخوش اور بے چین لگ رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا جو باہر آ رہا تھا، جہاں کامنی کھڑی غصے سے مونچو کو جھڑک رہی تھی اور وہ ننھا سا آنسو پوچھتا ہچکچا رہا تھا۔ ساتھ ہی دو خوبصورت کانچ کے پیالے نیچے چکنا چور ہوئے بکھرے تھے۔ کامنی غصے سے اسے سنہالی میں کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو ندرت برتن ٹوٹنے پر اسے کہا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ سعدی رسان سے پوچھتا آگے آیا۔ کامنی خفگی سے اس کی طرف مڑی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں دیکھ کر چلتا۔ میرے نئے پیالے توڑ دیے۔ وہ صدمے میں تھی۔ پیالے مونچو سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے کامنی، وہ نرمی سے کہتا آگے آیا اور پنجوں کے بل مونچو کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں۔ بوڑھا روپا سنگھ آگے ہو کر دیکھنے لگا، کچھ تشویش کچھ اچنبھے سے۔ صرف ان دو پیالوں کے لیے تم اتنے پیارے مونچو کو ڈانٹ رہی ہو؟ مونچو اب اپنے ہاتھ چھڑاتا سر جھکائے زور زور سے ملنے لگا مگر سعدی نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ کیا تھا جو یہ دیکھ کر چل لیتا؟ کامنی، اس نے نظریں اٹھا کر سنہالی عورت کو دیکھا۔ یہ برتن اسی وقت اسی لمحے ٹوٹنے ہی تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ میری قسمت تھی کہ نہیں؟ یہ ان برتنوں کی عمر تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ پھر مونچو کی طرف مڑا۔ ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ سو برتن ٹوٹنے کا غم نہیں کرتے مونچو۔ یقین کرو اگر تم سے نہ ٹوٹتا یہ پیالہ تو تمہاری چڑیل جیسی ماں سے ٹوٹ جاتا۔ مونچو آنسوؤں کے درمیان ہنس پڑا۔ روپا سنگھی بھی آگے ہو کر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مسکرا دی۔ تب سعدی کھڑا ہوا۔ مونچو ننھی ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتا باہر کو بھاگ گیا۔ تب وہ کامنی سے بولا، میرا بھی باپ نہیں تھا، ہم بغیر باپ کے بڑے ہوئے تھے۔ بن باپ کے بچے کو سب کے سامنے نہ ڈانٹا کرو، وہ دلاسے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اتنا تنہا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ روپا سنگھی کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد کچن میں آیا۔ سنو، سعدی دوبارہ لیپ ٹاپ اسکرین کھول کر بیٹھا تھا جب مضطرب اور بے چین سا روپا سنگھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم چلے جاؤ۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ سر، میں چلا جاؤں گا، آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ میں نے پوسٹر والے نمبر پر کال کر دی تھی، وہ آ جائیں گے۔ انہوں نے میری لوکیشن بھی ٹریس کر لی ہوگی، پیسے نہیں بھیجیں گے وہ۔ تم بھاگ جاؤ۔ وہ آنسو ضبط کیے جلدی جلدی بول رہا تھا اور سعدی یوسف کا چہرہ فق ہو گیا تھا۔ دمی پیروں سے کتنے بار دن میں نکلتی ہے، میں ایسے حادثوں پہ دل مگر چھوٹا نہیں کرتا۔ قصرِ کاردہ کے لاؤنج میں علیشا اپنا ٹرالی بیگ خود گھسیٹتی خاموشی سے
میری کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پر بیٹھی جوس کے گھونٹ بھرتی جواہرات نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ احمر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اسے ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ علیشا کو دیکھ کر اس نے ہولے سے سرگوشی کی، اس لڑکی کو یہاں کیوں رہنے دیا آپ نے؟ تاکہ میرے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس وقت اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا ضروری ہے۔ احمر سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور ہاشم نمودار ہوا۔ آستین کوہنیوں تک موڑے گردن کا ایک بٹن کھولا تھا، کوٹ بازو پر ڈالا ہوا تھا، چہرے پر قدرے نقاہت تھی۔ ملازم ساتھ آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو گویا واپس پلٹنے کو کہا۔ چند قدم آگے آیا تو جواہرات تیزی سے ڈائننگ ہال سے ادھر آتی دکھائی دی۔ چہرے پر تشویش تھی۔ احمر وہیں کھڑا رہا۔ ہاشم، تمہیں ابھی ہسپتال میں رہنا چاہیے تھا، تم نے منع کر دیا ورنہ میں آ جاتی۔ اس نے ہاشم کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک برہم نظر اس پر ڈالی۔ میرے کاروبار کو اتنا بڑا دھچکا دینے کے بعد مجھ سے مخاطب بھی کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جواہرات نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، آنکھوں میں خفگی اتری۔ یہ ہم سب کا کاروبار ہے۔ نہیں ہے یہ ہم سب کا کاروبار، وہ غرایا تھا۔ جب میرے باپ کو اپنی سیاست اور آپ کو اپنی بیوٹی ٹریٹمنٹ سے فرصت نہیں تھی تو میں تھا جو اپنا خون جلا کر اس کاروبار کو پھیلا رہا تھا۔ یہ سب میرا کمایا ہوا ہے۔ سینے پر انگلی سے دستک دے کر سختی سے بولا تھا۔ میں نہ ہوں تو آپ دونوں سڑک پر آ جائیں، مگر آپ نے میرا سوچے بغیر صرف اس بے غیرت آدمی کے لیے غلط لوگوں سے دشمنی لی۔ اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اوہ ڈونٹ یو ڈیئر، وہ سرخ چہرے کے ساتھ قررائی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ تم دونوں کے لیے کیا کیا کر چکی ہوں تم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ واٹ ایور، وہ ہوا میں ہاتھ کو جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات پیر پٹکتی واپس مڑ گئی۔ احمد نے سر جھکا دیا۔ اس نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ نوشیروان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب ہاشم اس کے دروازے کے باہر رکا۔ شیرو نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا، پھر برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا، ماتھے پر خواہ خواہ کے بل بھی ڈال لیے۔ میں رات ہسپتال میں تھا، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، مگر اس میں بھی آنچ تھی۔ شیرو کا برش کرتا ہاتھ رکا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ معلوم ہے، جب آپ کی سیکریٹری نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو جانتا تھا میں یہ بھی کوئی نیا جھوٹ ہوگا۔ اور وہ کیا نکلا، صرف ایگزائٹی اٹیک۔ آپ لوگ تو بیماری میں بھی اپنا ٹچ نہیں چھوڑتے۔ تلخی سے وہ بولا تھا، جب مجھے پٹوایا تھا اس لڑکے سے تو میں بھی ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ آپ تب دیکھنے آئے ہوتے تو میں بھی کل آ جاتا شاید۔ وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے روح پر زخم دیے تھے، اس کے اپنوں کو قتل کروایا تھا، مگر وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کی بات کا اثر لیے بغیر ہاشم سپاٹ لہجے میں بولا۔ شیرو بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نوشیروان تمہارے پیچھے آئے گا۔ نوشیروان کا خون اس کی رگوں میں جم گیا۔ وہ یک ٹک ہاشم کو دیکھے گیا۔ اور اب تم جتنا پچھتا لو، اور میں جانتا ہوں کہ تم پچھتاتے ہو، مگر اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک دن تمہارے پیچھے آئے گا، وہ تمہیں گھسیٹے گا، یہ انتقام کے لیے یا انصاف کے لیے۔ اور اس دن نوشیروان، انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کی، اس دن تمہیں میری قدر ہوگی۔ اس دن تم جانو گے کہ جب میں کہتا ہوں ہاشم سنبھال لے گا تو ہاشم کیسے سنبھالتا ہے۔ اور اس دن تم چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں۔ اور وہ سانس لینے کو رکا۔ نوشیروان کا بھی سانس رکا۔ اسے لگا اب ہاشم کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور میں اس دن تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اور نوشیروان پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔
بہت ہوشیار ہوں، اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں، میں دل کی بات مگر دیوار پر لکھا نہیں کرتا۔ وہ کافی شاپ کے اوپر احمد شفیق کے لیے مختص کمرے میں روپا سنگھی کے سامنے کھڑا تھا اور بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، اگر مجھ سے شکایت تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں چلا جاتا، مگر ان لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے مجھے جان سے مار دیا تو میرا خون آپ کے ہاتھوں پر ہوگا۔ تم ہو کون جس پر میں اعتبار کرتا؟ اس پوسٹر کے مطابق تم تامل جاسوس ہو۔ یہ میرا فرض تھا ایک فوجی ہونے کے ناطے کہ میں تمہاری رپورٹ کرتا۔ وہ کچھ پشیمان، کچھ بفرا ہوا تھا۔ بس کرو مسٹر روپا سنگھی، سعدی نے اکتا کر دونوں ہاتھ اٹھائے، تم نے یہ صرف انعام کی رقم کے لیے کیا ہے۔ بوڑھا مزید تیش کے عالم میں کچھ اور بھی کہتا، مگر دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور کامنی استفہامیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ باہر کوئی تم سے ملنے آیا ہے شفیع، وہ تمہاری تصویر دکھا کر پوچھ رہا ہے تمہارا۔ پھر باپ کو دیکھا، آپ کیوں لڑ رہے ہیں اس سے؟ سعدی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلیز اس کو میرا نہ بتانا، وہ مجھے ڈھونڈنے آنے والوں میں سے ہیں۔ کامنی مطمئن نہیں تھی، مگر وہ واپس نیچے اتر گئی۔ کافی شاپ کے ہال میں آئی تو دیکھا وہ کاؤنٹر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، سیاہ رنگت، حبشی صورت اور سفید چمکتے دانت۔ جی، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، میں اس نئے لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں جو سنا ہے جادوئی کرتب دکھاتا ہے۔ ہاں، وہ بہت امیزنگ ہے، آپ اس سے مل کر بہت محفوظ ہوں گے۔ ابھی وہ باہر گیا ہے کراکری شاپ تک، یہ 3 بلاک چھوڑ کر۔ جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو ملواتی ہوں۔ کچھ آرڈر کریں گے آپ؟ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں۔ فصیح کھڑا ہو گیا۔ کس شاپ تک گیا ہے؟ پتہ سمجھا دیں گی آپ مجھے؟ اس کو پتہ سمجھا کر وہاں سے بھیج کر کامنی اوپر آئی تو وہ دونوں ابھی تک لڑ رہے تھے۔ سعدی کا بیگ اس کے کاندھے پہ تھا۔ وہ چلا گیا ہے، اب مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ روپا سنگھی ذہنی تناؤ اور مایوسی سے بکھر کر بولا، یہ لڑکا فراڈ ہے، تامل جاسوس ہے۔ کولمبو میں اس کی شکل کے موسٹ وانٹڈ پوسٹر لگے ہیں۔ یہ ہمیں بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کامنی نے ناسمجھی سے سعدی کو دیکھا، وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ نہیں پاپا، اس کی گرل فرینڈ کی فیملی امیر ہے تو وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوئی لڑکی نہیں ہے کامنی، اس کی کوئی لو اسٹوری نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولا، مگر تم ایک قاتل ہو، میرے ایسوسی ایٹ کو زہریلے پین سے ہلاک کر کے بھاگنے والے قاتل ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سعدی یوسف بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر فصیح کا سیاہ چہرہ چوکھٹ میں نمودار ہوا۔ کامنی ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ روپا سنگھی کا رنگ اڑ گیا۔ سعدی نے پترائے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک دم پستول نکال کر دونوں بازو لمبے کیے اور اس پر تان لیا۔ کیا اس نے آپ لوگوں کو اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا؟ فصیح نے چوکھٹ میں کھڑے مسکرا کر پوچھا تھا۔ کامنی نے ایک نظر سعدی پر ڈالی۔ اس نظر میں سب کچھ تھا، صدمہ، بے اعتباری، یقین ٹوٹنے کا دکھ، مگر سعدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پستول تانے نظریں فصیح پر گاڑے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ فصیح، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ نہیں، تم اگلے ہی لمحے پستول نیچے کر دو گے جب تم یہ دیکھو گے۔ کہنے کے ساتھ فصیح جو چوکھٹ سے لگ کر کھڑا تھا ذرا بائیں طرف کو ہوا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کو کھینچ کر ٹانگ کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ ڈرا سہما سا مونچو جس کے منہ پر ڈکٹ ٹیپ بندھی تھی اور ہاتھ بھی کمر پر ٹیپ سے بندھے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گال پر لڑک رہے تھے۔ کامنی کی بے اختیار چیخ نکلی۔ روپا سنگھی بھی چلایا، وہ بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ میرا نواسا ہے، تمہیں خبر دینے والا میں تھا۔ فصیح نے کچھ نہیں کہا، اس کا پستول بچے کے سر پہ تھا۔ سعدی نے ایک لفظ کہے بنا پستول زمین پر ڈال دیا۔ بچے کو چھوڑ دو، پہلے تم یہ پہنو۔ اس نے ہتھکڑی کے 2 باہم جڑے کڑے میز پر ڈالے۔ ادھر روپا سنگھی مسلسل اسے بچے کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر چہرے پر لڑکتے گئے، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔
اوکے۔ سعدی چند قدم آگے آیا، کامنی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو اس نے خاموشی سے ہتھ کڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کو باندھ کر ہتھ کڑی پہن کر کلک کی آواز سے بند کر دی۔ اب میرے آگے چلو، فصیح نے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور سعدی کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اب اسے دیکھنے پر یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہیں۔ فصیح بچے کو اپنے ساتھ گھسیٹتے سعدی کو آگے چلائے سیڑھیاں اتر کر شاپ کی پچھلی سمت سے باہر نکلا۔ بچے کو اس نے سیڑھیوں کے دہانے پر چھوڑ دیا اور خود سعدی کے پیچھے چلتے ہوئے اسے مسلسل سیدھا چلو اب دائیں مڑو کہتا آگے چلتا گیا۔ سعدی کندھوں پر لمبا کوٹ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا گیا۔ صبح کے وقت گلیوں میں رش تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر شخص اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، کسی دوسرے کی فکر نہیں۔ ایسے میں وہ خاموشی سے فصیح کے آگے چلتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتا تو فصیح سائلنسر لگے پستول سے اسے گولی مار دیتا۔ وہ جانتا تھا۔ ایک جگہ سڑک کنارے چلتے چلتے فصیح نے اسے پہاڑی سے اتر جانے کی ہدایت کی۔ تم مجھے کسی ویران جگہ پر لے جانا چاہتے ہو تاکہ مجھے مار سکو؟ اوکے۔ وہ سر کو خم دیتا، جوگر ڈھلوان پر رکھتا، نیچے اترنے لگا۔ بکواس نہیں کرو، چپ چاپ اترو، وہ گرج کر بولا۔ سزائے موت کے مجرم سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ مجھ سے نہیں پوچھو گے؟ میں جانتا ہوں ابھی واپس جا کر تم کامنی کے خاندان کو بھی مار دو گے۔ اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سعدی چونکا، مگر فصیح نے پیچھے سے پستول کا ٹہوکا دیا تو وہ آگے چلنے لگا۔ دونوں چلتے چلتے ایک پہاڑی گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چائے کے باغات کی سوندھی مہک یہاں بھی محسوس ہوتی تھی۔ اوپر آسمان متلا صاف تھا، پھر بھی چھایا سی تھی، سورج کسی اوٹ میں تھا۔ اس پہاڑی گھاٹی میں ایک جگہ فصیح نے اسے رک جانے کو کہا۔ یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھو تاکہ تم میری گردن اتار سکو۔ صحیح۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، کاندھے پر کوٹ ڈالا تھا، ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے۔ گردن موڑ کر اس نے فصیح کو دیکھا تو چہرے پر سکون تھا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر کامنی کے خاندان کے لیے کیا انتظام کیا ہے تم نے؟ بتا دو۔ فصیح اب پستول اس پر تانے اس کی پیشانی کا نشانہ لیے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ میرا اور تمہارا چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کافی شاپ کے ہر شخص کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ کیا کیا ہے تم نے؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا تم نے ان کی شاپ میں کوئی بم وغیرہ فٹ کیا ہے؟ میں اتنے پیچیدہ چکروں میں نہیں پڑا کرتا۔ کچن میں داخل ہو کر میں نے دودھ کے ابلتے دیچکے میں 2 گھونٹ جتنا بے ذائقہ زہر ملایا تھا۔ پھر اس نے جیسے سوچنے کی اداکاری کی۔ اسی دودھ سے ابھی سب کی کافی بنے گی، چائے بنے گی، بچہ بھی وہی دودھ پیے گا نا؟ بیچارے۔ سعدی نے لب بھینچ لیے۔ دیکھو، تمہیں مجھے مارنا ہے تو مار دو، مگر مجھے ایک دفعہ ان کو کال کر کے بتانے دو کہ دودھ زہریلا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ سوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پستول پھر سے ان پر تان کر ایک آنکھ بند کیے نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اگر کسی صورت میں انہوں نے دودھ ضائع کر دیا تب بھی میں جا کر ایک ایک کو حادثاتی موت کا شکار کر ہی دوں گا، کیونکہ وہ سب میرا چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ سعدی نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ یعنی فصیح، مجھے تمہیں روکنے کا مستقل انتظام کرنا ہوگا۔ تم مجھے باتوں میں الجھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہنے کے ساتھ پستول سعدی کی پیشانی پر رکھا۔ ٹھنڈی نال اس کی جلد سے جیسے ہی ٹکرائی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کلمہ پڑھ لو، فصیح نے غرا کر کہا۔ سعدی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بھی؟ اور اگلے ہی لمحے سعدی نے کوٹ سے ہاتھ نکال کر اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ 1 سیکنڈ کا عمل تھا اور وہ بجلی کی رفتار سے اٹھ کر فصیح کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ فصیح دڑا دڑ ٹائگر دباتا چلا گیا۔ گولیاں سامنے فضا میں گم ہوتی گئیں، مگر سعدی اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا اور اپنے بازو کے شکنجے میں اس کی گردن لے لی تھی۔ فصیح اس کے بازوؤں کے نرغے میں پھڑپھڑاتا، مسلسل زور لگاتا، پستول کا رخ پیچھے کو موڑنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف گولی چلاتا،
سعدی یوسف نے اپنی آنکھیں بند کی، زور سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ فصیح کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے ہچکی سی صورت آخری سانس لی اور پھر گردن ڈھلک گئی۔ سعدی نے اپنے بازو ہٹا دیے۔ فصیح کی لاش زمین پر جا گری۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تاثر تو سعدی کی آنکھوں میں بھی نہیں تھا۔ وہ سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ پیر کی ٹھوکر سے اس کی لاش کو پرے کرتا گیا، یہاں تک کہ لاش پہاڑی کے دہانے پر آ رکی۔ سعدی نے ایک اور ٹھوکر ماری اور لاش نیچے لڑک گئی۔ خاردار جھاڑیوں بھری ڈھلان سے لاش نیچے گرتی چلی گئی اور دور نیچے اندھی کھائی میں۔ اس نے فصیح کا کوٹ بھی اچھال کر نیچے پھینکا، پھر اس کا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ دونوں ہاتھ جھاڑتا وہ اوپر ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، بے تاثر اور سرد۔ دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ مارکے کی اس جگہ پر کھلی ہوئی ہتھکڑی اور اس کے لاک میں گھسی سیاہ ہیئر پن زمین پر گری پڑی تھی۔ یہ کامنی کی ہیئر پن تھی جو اس نے جاتے سمے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وقت اتاری تھی، اور اس کو سارا رستہ کوٹ کے اندر چھپے ہاتھوں کی ہتھکڑی میں گھساتے وقت اس کے ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، لاک کی 6 پنیں، 1 2 3 4 5 6 اور کلک۔ یا رب جی کس نے ٹکڑے کیے روز حشر کے، مجھ کو تو گام گام پر محشر بپا ملا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ زمر تیار سی کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے گیلے گھنگریالے بال کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی جب نصرت نے اسے پکارا۔ وہ ہاتھ میں کفگیر لیے سامنے کھڑی تھی، قدرے متفکر، قدرے متحیر۔ مجھے علیشا کا فون آیا تھا، وہ جو حنین کی امریکن سہیلی ہے، اور یہ تو طے تھا کہ یہ اب یوسف اب باتیں نہیں چھپائیں گے، تو وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ قدرے حیرت سے سنتی گئی۔ آپ اسے کہیے گا وہ کی چین سعدی کے ساتھ کھو گیا تھا، باقی معاملہ میں دیکھ لوں گی۔ اس کا فون بجنے لگا تو وہ اسے کان سے لگاتی اسی رفتار سے بولتی آگے آئی۔ جی میں کل نہیں آ سکی، میرے ایک عزیز کی عیادت کے لیے جانا تھا، تو پھر آج رک کر اس نے کچھ سنا، پھر آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر شوق۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ڈیل سائن کر لی؟ وہ میرے کلائنٹس تھے، ان کو کیسے پتا تھا کہ میں نہیں آؤں گی؟ اوہ اوہ، اور احساس انکشاف جیسا تھا۔ اس نے کرہ کر آنکھیں بند کی۔ میں سمجھ گئی، انہیں ہاشم کاردار نے کہا ہوگا کہ زمر یوسف کو میں بیکار ڈاکومنٹس لکھوانے اپنے پاس روک رکھا ہے، سو تم لوگ ان کے کلائنٹ کو خراب کر دو۔ واؤ، اس آدمی کا دماغ ہسپتال کے بیڈ پر بھی نہیں تخریب کاری سے خود کو باز رکھتا، اور میں اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ فون بند کر کے وہ خود کو کوس رہی تھی، چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھی چائے کے مگ سے گھونٹ بھرتی حنین نے دلچسپی سے اسے دیکھا، اور آپ نے ہاشم سے انسانی ہمدردی کے تحت اپنا اتنا اچھا موقع گنوا دیا اس کی فائلز کاپی کرنے کا۔ زمر چند لمحے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے اندر گئی اور واپس آئی تو حنا کو فلیش ڈرائیو اس کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا اگر میں اس وقت ہاشم کی فائلز کاپی کرتی تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہوتا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تمہیں اتنی چال باز لگتی ہوں کہ وہ زمین پر گرا کرہ رہا ہوگا اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی؟ تو حنین نے کندھے جھٹکے۔ تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے فائلز کاپی نہیں کی، میں نے تو صرف سوال پوچھے تھے۔ حنین نے بے اختیار مگ والا ہاتھ نیچے کیا۔ وہ ششندر رہ گئی۔ زمر دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی طرف جھکی۔ اور جواب یہ ہے کہ میں اتنی ہی چال باز ہوں، اور اگر اب میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر ہاشم کی ساری فائلز اس میں ہیں۔ حنین نے بے یقینی سے فلیش کو دیکھا اور پھر اسے۔ اس کا لیپ ٹاپ آن تھا، پاس ورڈ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے آفس میں کوئی CCTV بھی نہیں ہے جو کوئی مجھے اس ساری افراتفری میں یہ کرتے دیکھ سکتا۔ ساری فائلز بھی رات کو کھول کر دیکھ چکی ہوں۔ وارث غازی والی فائلز وہ کب کی ڈیلیٹ کر چکا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سینکڑوں ڈاکومنٹس ہیں اس میں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی ایک طرف حنین، میں اتنی جلدی سب بھلانے والی نہیں ہوں،
اور میز پر ہاتھ مارا تھا۔ حسینہ نے ناشتہ بناتے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ غصہ ہو رہی ہے اور آگے سے حنین باجی خوش ہو رہی ہیں۔ پاگل لوگ ہیں دونوں۔ حنین فرتے مسرت سے اٹھی اور زمر کے دونوں ہاتھ تھام کر دبائے۔ آپ میری ملکہ ہیں، اور جھٹ پٹ وہ فلش اٹھا کر اندر بھاگی۔ زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ مسکرا کر سر جھٹکتی وہ پرس اٹھائے بال ٹھیک کرتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حنین اگلے 2 گھنٹے ان فائلز میں محو ہو کر رہ گئی۔ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز حسینہ سے بنوائے آلو کی چپس کھاتی وہ صفحات پر صفحات آگے کرتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک تھی۔ تبھی گھنٹی بجی۔ اس وقت گھر پر ابا اور حنین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسامہ اسکول، ندرت ریسٹورنٹ، زمر کوٹ، ملازم اپنے کوارٹر میں۔ وہ بعد ناخواستہ اٹھی اور باہر آئی۔ پورچ سے ہی اسے گیٹ کے باہر کھڑا احمد نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرے پر نخوست لائے چند قدم آگے آئی۔ السلام علیکم، پھپھو گھر پر نہیں ہیں۔ وہ اس کی طرف گھوما۔ گیٹ چھوٹا تھا، کندھوں سے اوپر وہ دکھائی دیتا تھا۔ ذرا سا مسکرایا۔ میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ جی؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی تھوڑا مزید آگے چل کر آئی، پھر رک گئی۔ گیٹ درمیان میں حائل تھا۔ وہ کیا ہے مس یوسف، کچھ دنوں سے کوئی مسلسل ہمارے یعنی کاردارز کے سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر مجھے کہنا چاہیے کر رہی تھی۔ حنین کی رنگت سفید پڑی تو میں نے سوچا کہ بنفس نفیس جا کر آپ کو، حنین یوسف، آپ کو ایک مہذب اور شائستہ سی وارننگ دے دوں کہ ایسی بچکانہ حرکتیں نہ کیا کریں۔ ہمارے سسٹم کی حفاظتی دیواروں کو آپ نہیں توڑ سکتی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو بتانے پہ۔ حنین بالکل شل سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، کیا آپ کی امی جانتی ہیں اور آپ کے دادا کہ آپ کی زندگی ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے؟ آپ کا بورڈ میں ٹاپ کرنا بھی تو ایک جھوٹ تھا نا؟ آپ نے OCP کو بلیک میل کیا تھا۔ میرے پاس آپ کی اور OCP کی بیٹی کے پیغامات کے پرنٹ آؤٹ پڑے ہیں، تو اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ کے جھوٹوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو آئندہ میری ورک پلیس پر مسئلے نہ کھڑا کیجیے گا۔ سنا آپ نے؟ رسان مگر تلخی سے کہہ کر اس نے گردن میں اٹکی برینڈڈ گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگائیں اور کار کی چابی کے ریموٹ کا بٹن دباتا مڑ گیا۔ حنین کے حلق میں بہت سے آنسو پھنسے تھے، مگر آنکھیں خشک تھیں۔ وہ یک ٹک ساکت پتھر بنی وہیں کھڑی تھی۔ محسن ہمیں یہ سوچ کے کرنی پڑی پہل، شاید وہ شخص آج بھی قید انا میں ہو۔ فوڈلی ایور آفٹر کی بلائی منزل کے خالی ہال میں دھوپ اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ کونے والی میز پر زمر بیٹھی لیپ ٹاپ پر انگلیاں رکھے ٹائپ کرتی، وقفے سے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتی۔ تھکاوٹ سے پٹھے گویا اکڑنے لگے تھے۔ تبھی انٹرکام بجا۔ اس نے اٹھا کر مصروفیت سے پوچھا، جی مسز زمر؟ نیچے ریسیپشن والی لڑکی تھی، ایک کلائنٹ ہیں آپ کے لیے۔ وہ ذرا رکی، کہہ رہے ہیں بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، لیگل ایڈ لینی ہے، میں فیملی کورٹ میں پیش نہیں ہوتی۔ وہ بیزاری سے بولی، پھر سر جھٹکا، اچھا بھیج دو، اور نظریں کی بورڈ پر جھکائے ٹائپ کرنے لگیں۔ چند لمحے سرکے اور مدھم آہٹ سے دروازہ کھلا۔ زمر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی، اس سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ وہ براؤن جوگر فرش پر رکھتا قدم قدم چلتا قریب آتا گیا۔ زمر کی جھکی آنکھیں جھکی رہیں، البتہ چہرے پر بہت سے رنگ آ کر غائب ہوئے۔ دل زور کا دھڑکا۔ وہ میز کے دہانے آ رکا۔ فیملی کورٹ میں پیش ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی وقت فیملی کورٹ ضرور لگا سکتی ہیں آپ۔ جج، جیوری اور جلاد بھی خود ہی بن جاتی ہیں۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا تو اس نے پلکیں اٹھائیں۔ نظریں ملیں۔ وہ ویسا ہی تھا، ویسے ہی بال، وہی گرے سویٹر، وہی مسکراتی سنہری آنکھیں۔ البتہ اس کو دیکھنا اتنے دن بعد کتنا اچھا لگا تھا۔ لمحے بھر کو اسے بھول گیا کہ ان کی آخری لڑائی کس بات پر ہوئی تھی۔
بدقت اس نے چہرے پر چھائی سنجیدگی برقرار رکھی۔ بدقت، ادھر بیٹھ جاؤں یا یہ کرسی بھی آپ کی طرح کاٹتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولا تھا۔ بیٹھیے، وہ رکھائی سے کہہ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کون سا لفظ لکھنا تھا، کون سا مٹانا تھا، اب کہاں یاد رہنا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور ٹیک لگا کر دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ زمر کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کیوں ناراض تھی۔ اکیلے ہی واپس آ گئے، اپنی دوسری بیوی کو ساتھ نہیں لائے۔ تیسری، اس نے تصحیح کی۔ اوہ ہاں، تیسری، وہ ضبط سے بولی۔ مجھے بھول گیا تھا کہ تمہیں شادی کرنے اور بیویوں کو مارنے کا کتنا شوق ہے۔ شوق کا تو پھر کوئی مول تو ہوتا نہیں نا۔ وہ اندر تک جل گئی۔ فارس سنجیدہ ہوا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں کہ اسے یہاں لے آؤں گا؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا مان بھرا انداز۔ دل چاہا ناراضگی ختم کر دے کہ کیوں لاؤں گا اسے میں یہاں؟ تیسری بیوی کو تو الگ گھر لے کر دینا چاہیے نا۔ چلو جی۔ اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ زور سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور اس کو غصے سے دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کہ تمہیں واقعی پرواہ نہیں ہے کیا؟ اب کہ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم اس کے اپارٹمنٹ میں تھے، اس کے ساتھ۔ اس کی آواز کانپی۔ اتنے دن میں اتنا تو سوچ بچار کر کے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے وہ الفاظ آپ کو سنانے کے لیے جان کر کہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ زمر اسی طرح چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم اس بات پر ناراض نہیں ہو زمر، بلکہ اس لیے ہو کہ میں نے تم سے سچائی چھپائی۔ ہاں میں اسی لیے ناراض ہوں۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولا، جبکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا۔ ہاں، مگر جب تمہیں ہاشم کی حقیقت پتہ چلی تو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، تمہارا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں بھی یہی کر رہا تھا۔ تم انتہائی 2 نمبر انسان ہو، اور نہ صرف 2 نمبر بلکہ سوری، آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس نے اچھے لفظوں میں سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اب وہ کیسے اس سے اس بات پر لڑے جس بات پر وہ ناراض تھی ہی نہیں۔ چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی۔ اوکے، آئندہ سچ بولنا مجھ سے، بھلے کسی کے بھی اپارٹمنٹ میں کسی کے بھی ساتھ ہو، سچ سچ بتا دینا۔ پھر رکھائی سے بول کر کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ جب تم جلتی ہو نا تو سارے کمرے میں دھواں بھر جاتا ہے۔ مت جلا کرو اس سے۔ تم میری محبت ہو، مانا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ پیاری، زیادہ سلجھی ہوئی، شائستہ اور نرم مزاج کی ہے، مگر تم… اب بہت ہو گیا تھا۔ زمر نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی۔ ہاں، مجھے پرواہ ہے، سنا تم نے؟ وہ غرائی تھی۔ مجھے پرواہ ہے، اور اگر آئندہ تم مجھے اس کے 20 فٹ قریب بھی نظر آئے تو میں تمہارے ساتھ اتنی بے رحمانہ انداز میں پیش آؤں گی کہ جو 8 سال کرتی رہی ہو۔ رحم تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زمر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ چند گہرے سانس لیے۔ خیر، اگر تم نے کوئی اور بات نہیں کرنی تو تم جا سکتے ہو، وہ روکھے نروٹھے انداز میں کہہ کر کام کرنے لگی کہ میں سادی سے ملا۔ زمر نے اتنی تیزی سے گردن اٹھائی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ کب؟ کہاں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک دم اٹھی اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی، بے چین، بے قرار سی۔ وہ کچھ دن تک آ جائے گا، وہ ٹھیک تھا، ڈونٹ وری، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ مگر اب اس طرح پرسکون وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ، تم اس سے کیسے ملے، کہاں ملے، وہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس نے بے اختیار فارس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ بےتابی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے نرمی سے ایک ہاتھ چھڑایا اور سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے تمہارے لیے اس کی ایک تصویر لی تھی، ورنہ میں تو ہوں ہی جھوٹا۔ تم کہاں مانتی کہ میں اس سے ملا تھا؟ زمر نے بےتابی سے فون پکڑا۔ اسکرین پر وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ رات کے وقت ریسٹورنٹ کا منظر، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بال دیکھو، اس نے کٹوا دیے، اور سادی کے منہ پر چوٹ کیسی ہے؟ وہ تصویر زوم کر کے ایک دم بولی۔
سعدی کے ہونٹوں کا زخم اور گال کی سوجن صاف نظر آ رہی تھی۔ فارغ غازی کی بولتی بند ہوئی، بے اختیار بال کھجائے۔ ہاں یہ چوٹ، اس نے تھوک نکلا، شاید کسی نے مارا تھا اسے۔ اب کسی کی تفصیل میں وہ نہیں جا سکتا تھا۔ کس نے؟ وہ غصے سے بولی تھی، اسکرین پر انگلی پھیرتی، تصویر کو چھو کر محسوس کرتی۔ وہ بہت مضطرب نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے بتایا نہیں۔ فارس نے بات بدلنی چاہی۔ تم نے اس کے بال دیکھے؟ بالکل۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے ان کے، قہر نازل ہو ان پر اللہ کا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور فارس نے بہت سے بے چین پہلو بدلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو۔ نہیں، کس نے حق دیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کریں؟ وہ کتنی مشکل میں ہوگا، کتنا پریشان ہوگا وہ۔ پلیز اسے واپس لے آؤ۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اتنے ماہ بعد سعدی کی تصویر دیکھنا، جذبات ابل ابل رہے تھے۔ نم آنکھوں سے اس نے فارس کو دیکھا۔ وہ تم سے ملا تو کیسا تھا؟ تم اس سے کیسے ملے؟ تم نے اسے گلے لگایا، پیار کیا؟ اور فارغ غازی نے ایک نظر میز پر ڈالی جہاں خواہ نکیلی نوک والے قلم رکھے تھے۔ ایک تیز دھار پیپر نائف بھی پڑی تھی اور چند بھاری وزنی پیپر ویٹ بھی، جو کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور جبراً مسکرایا۔ میں اس سے بہت اچھے سے ملا۔ ایک ریسٹورنٹ کا پتہ دیا تھا اسے، وہ وہاں آ گیا۔ میں اس سے گلے ملا، اس کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی کہ اب وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے زخم، منہ والے زخم کے لیے اسے آئس پیک لا کر دیا، اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، بیڑا غرق ہو سچائی کا۔ اور زمر بہت ممنونیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے اچھے لونگ کیئر ہو تم۔ سوری، میں تم سے اتنے دن ناراض رہی۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک زمانے میں سمجھا کرتی تھی کہ تمہیں لوگوں کو مارنے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کتنا غلط تھی میں تمہارے بارے میں۔ اور فارس جبراً مسکرا کر کندھے اچکا کر رہ گیا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ ہائے، اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس 6 اسٹار ہوٹل کا وہ ہال مہمانوں کی گول میزوں سے بھرا تھا۔ پہلے صف میں ایک طرف کیمرہ مین اور رپورٹرز کی واضح اکثریت کھڑی نظر آتی تھی، جو دھڑا دھڑ دائز پر کھڑے شخص کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور ایش گرے سوٹ میں ملبوس وہ وجیح سا ہاشم کاردار، بال جیل سے پیچھے کیے ڈائز پر نصب، آدھا درجن مائکس میں کہہ رہا تھا، اور سب دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ مجھے آج اس فورم پر کھڑے ہو کر چند دن قبل ہونے والے اپنے سب سے بڑے پلانٹ کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں ہو رہا۔ فضا میں کوئی اداس سا نغمہ گنگنایا جا رہا تھا، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے سے۔ ایک سکوت سا تھا، جیسے ہر کوئی انتظار میں ہو، جیسے ہر کوئی تیار ہو رہا ہو۔ افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ اگر میں اینگزائٹی اٹیک سے مر بھی جاتا، گو کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں۔ ہال میں قہقہ بلند ہوا تو میں پچھتاوے کو لے کر دنیا سے جاتا کہ میں لوگوں کی خیر کے لیے جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کر سکا۔ کولمبو کے ساحل سے دور ایک لاؤنج سمندر کے نیلے پانی پر تیر رہی تھی۔ اس کے اندرونی کیبن میں کرنل خاور بیٹھا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں پر اینک تھی، اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ سعدی یوسف کی تلاش ترک کر کے وہ اپنے مالک کو منانے واپس جا رہا تھا۔ اور میرے ان سب دوستوں، وفادار ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں۔ کینڈی میں اس کافی شاپ کے کچن میں کھڑے سعدی یوسف کا چھوٹا بھدا سا موبائل بجا تھا۔ اس نے پیغام پڑھا اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ چند گلیاں پیدل چلتا گیا، یہاں تک کہ سڑک کنارے نصب ایک کوڑے دان کے ساتھ رکا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈھکن کھولا، چند بدبودار شاپرز ہٹائے تو اسے وہ نظر آ گیا، سیاہ پلاسٹک ریپر میں لپٹا پیکج۔ اس نے اسے باہر نکال کر کھولا۔ اندر سبز پاسپورٹ تھا اور اس پر اسی کی تصویر لگی تھی، چھوٹے بال، داڑھی، سبز آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے جیب میں ڈال لیا،
کیونکہ جب انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتا، وہ کفر کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حنین بالکل نارمل سی پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ کمپیوٹر پرنٹرز زوں زوں کی آواز کے ساتھ ایک ایک کاغذ باہر نکال رہا تھا، جسے اس نے اٹھا کر سیدھا کیا۔ اس پر احمد کی تصویر بنی تھی۔ اس نے وہ کاغذ لے جا کر دیوار پر لگی مختلف کارداز کی تصویروں کے ساتھ چپکا دیا اور سیاہ مارکر سے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کون ہے؟ احمد شفیع۔ اور میں یہ جان گیا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے دوسروں کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ فارس بینک کے کیش کاؤنٹر پر کھڑا چیک بک پر کچھ لکھ کر دستخط کر رہا تھا۔ پھر اس نے چیک کھڑکی کے اندر بڑھایا۔ اب اندر بیٹھی لڑکی اسے نوٹوں کی گڈیاں تھما رہی تھی۔ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ انسان چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، ورنہ وہ چیریٹی کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ سعدی اپنے اوپر چھوٹے کمرے میں کھڑا بیگ میں سامان ڈال رہا تھا۔ نوٹوں کی ایک گڈی اس نے تکیے کے اندر چھوڑ دی تھی۔ باہر کامنی ہاتھ باندھے کھڑی غصے اور صدمے سے اس کے دروازے کو بار بار دیکھتی، پھر کبھی چلا کر کہتی، یہ مجھ سے سچ بھی بول سکتا تھا۔ میں آئندہ کبھی انسانوں پر اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ مگر اس ملک کے سارے مسائل لاکھوں اور کروڑوں کی چیریٹی دے دینے سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے فوری انصاف، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ زمر ریسٹورنٹ کی بالائی منزل پر ہال میں بیٹھی پرنٹر سے نکلتے کاغذوں کو مختلف فائلز میں لگا رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ فائلز پر فائلز تیار کر رہی تھی، ثبوت در ثبوت، ہاشم کاردار اور اس کے قرابت داروں کی کمزوریاں، بلیک میلنگ کا مواد، زبردست۔